میرے انتہائی محترم دوستوں بزرگوں بھائی، ان کو پورے عالم کے اعتبار سے کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری اور کام کرنے والوں کے اوپر سب سے اہم تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ کام کی عظمت کام کرنے والوں کی ذمہ اگر کام کی عظمت کام کرنے والوں کے دلوں میں موجود نہیں ہے تو جیسا فائدہ کام سے حاصل ہونا چاہیے ایسا فائدہ کام کا پورے یقین کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ اس بات کو فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ محمد آباد مجھے سال میں اول کا ہیرا سال میں اول کا ہیرا ہے حضرت مولانا سعید صاحب کو بار بار نقل فرماتے ہوتے تھے کہ ہیرے کی قدر ہیرے والا نہیں جانتا ہے، اگر ہیرا کسی بچے کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ ہیرے کی قدر نہیں جانتا، ہیرے کے پیچھے کتنے محلات ہیں، اس ہیرے کے پیچھے کتنی زمینیں ہیں، اس ہیرے کے پیچھے کتنے راحت کا سامان ہے، اس ہیرے سے کیا جاننا چاہ رہا ہے یہ ہیرا نہیں ہے۔ اور ایک بچے کے ہاتھ میں ہیرا ہوگا جب سے چمک سے متاثر ہوگا اس وقت تک اسے کہہ دے گا، جب اس چمک سے بھی پہنچ جائے گا اس کو چھوڑ کر کسی کی ادنا چیز لگ جائے کرتے تھے۔ اس طرح ایک بچہ ہیرے کی قدر نہیں جانتا، ہیرے کی قیمت نہیں جانتا، ہیرے کی قیمت نہیں جانتا، ہیرے کے فوائد نہیں جانتا، بالکل اسی طرح کام کی اہمیت کو نہیں جانتا۔ وہ بچہ اسی پلاسٹک کے کھلونے کے اندر، اسی تانبے کے برتن کے اندر، اسی چھوٹی موٹی چیز کے اندر پوچھ جاتا ہے کہ میرے ہاتھ کیا چیز میرے پاس ہے، اس لیے ہاتھ ضروری چیزیں ضرورت کے ساتھ رکھ جاتے ہیں کہ وہ ضروری چیزیں آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں، وہ ضروری چیزیں کیا ہو سکتی ہیں آپ سب سے اہمیت کے حامی جو ہے وہ کام کرنے والوں کے لیے کام کے اوپر عظمت کام کی ہونا، کام کے اوپر استقامت کا ہونا، ہر حال کے اندر کام کے اوپر جلنے کا مزاج ہونا، چیزیں کہنے سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کام کرنا۔ بلا آدمی نے یہ کہا تھا کیا ہوگا، بلا آدمی نے یہ کہا تھا کیا ہوگا، بنا ایسے کیسے اگر اس نے کیا کر دیا، کام کے اوپر بصیرت بیان کرتے ہیں۔ اصل بیان کرتے فرما رہے اصل کام کرنے والا وہ کام کرنے والا ہے کہ جتنی اس کے سامنے کام کی مخالفت کی جائے اس کا کام پر پہلے سے زیادہ یقین اور بڑھتا چلا جائے، پہلے سے زیادہ کیا بڑھتا چلا جائے، یقین بڑھتا چلا جائے۔ وہی بات ہے تو اس بیان میں فرما رہے ہیں کہ یہ چیز نبوت کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس کی ضروریت کے اندر بھی پائی جاتی ہے، دونوں جگہوں پر یہ چیز پائی جاتی ہے، نبوت بھی پائی جاتی ہے اور اس لیے مخالفت کی جایا کرتی تھی، اتنا بہت شدت مخالفت کے اندر اختیار کی جایا کرتی تھی، پہلے سے زیادہ یقین کو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس کو واقعہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا تو ایک سارے کے سارے جمع ہو کر حضور اکرم کے پاس آئے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے یہ ہمارے دین کو غلط دیتے ہیں، ہماری بات کا رد کرتے ہیں، آپ کو بلا کر سمجھائیے۔ سارے یہ کہتے ہیں میں بلانے گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب ترین خوش تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سایہ قرار کرتے کرتے ہوئے آ رہے تھے، یا تک کہ وہ تعلیم کے پاس پہنچے، سارا پولیس واپس کرنا، سارا پولیس واپس کرنا۔ ابو طالب نے کہا دیکھو میری قوم سے میرے بھتیجے یہ قوم تمہارے پاس آئی ہے، یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ تم ان کی بات کو قبول کر دو، روایت میں آتا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ آپ کو یہ کیا ہے آسمان کی طرف سے اور یہ ہے وہی چیز کی بات فرمانے لگے تم میں سے کوئی آدمی جا کر سورج سے چھوٹا لے کر آ جائے، یہ بات ممکن ہے، چاند میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، سورج میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یہ بات ممکن ہے۔ جیسا دنیا کا خزانہ الگ الگ روایت میں سب کچھ ناممکن ممکن ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا جس کام کو میں لے کر آیا ہوں اس کا ملک ہو، وہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ داعی کی نظر آداب پر نہیں ہوتی، داعی کی نظر تو نتیجے کے اوپر ہوتی ہے۔
جو حال کو دیکھتا ہے وہ حال سے متاثر ہو جاتا ہے، اور جس کی نتائج کے اوپر ہوتی ہے وہ کبھی حال سے متاثر نہیں ہوتا، جو حال سے نہیں ہوتا حال سے متاثر ہوگا، حال کو متاثر ہوگا جس کی نظر حال کے اوپر، ہماری نظر کبھی حال کے اوپر نہیں ہوگی، ہماری نظر ہمیں کس کو ہونی چاہیے، نصیب میں نظر اپنے نصیب سے اوپر ہوگی، دونوں جگہ آپ کو نظر آئے گی وہ آپ کی نصیب کا نظر ہے، حال سے کبھی متاثر نہیں ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کپڑوں کا رنگ بدلا ہوا ہے، کوئی چہرے کے اوپر ٹوٹ رہا ہے، کوئی کپڑوں کے اوپر سے گرا رہا ہے، لیکن پانی لے کر آئیں گے اب جی کب تک ہمارا ساتھ ہوتا رہے گا، یہ روایت کے اندر آتا ہے سفر سے واپس آئے تھکے ہوئے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، کپڑوں کے اوپر سفر کے آکار تھے، کیا دیکھنے آ کر کہا تک ہوتا رہے گا، تو میری بیٹی مایوس نہ ہو، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں میرے باپ پر بھی داخل نہ ہو جائے، عزت والے عزت سے بات کو قبول کریں گے، عزت سے بات کو قبول نہیں کریں گے، انہیں سے جو روپا ہوگا بات کو قبول کرنا کوئی گاؤں کوئی شہر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں دین داخل نہ ہو جائے، یہ ہے اصل دنیا کی بات، یہ نظر آپ کی کہاں ہونی چاہیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے کی جانب چلتے ہیں کبھی پیچھے کی جانب چلتے ہیں، تین تیسرا بارے کو پڑھتے رہے اب مکہ مکرمہ کا سفر شروع کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ کا سفر شروع کر رہے ہیں، ہجرت ہو رہی ہے اور سراقہ ابن مالک کو بتایا جا رہا ہے، سراقہ تمہارا حال دیکھ رہے ہو، ہم حال کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، سراقہ کیا دیکھ رہے ہو، مان دیکھ رہے ہیں مکے سے نکل رہے، تمہیں تو اس کی عادت حاصل نہیں کریں گے، تمہیں تو اس کی عادت آمادہ کر رہی ہے، اپنی بات کی طرف تم حال دیکھ رہے ہو اور کیا دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، آج تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس آئے ہو، وہ وقت میں یاد ہے، وہ وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کے کنگن تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوں گے، ہاتھوں سے طرح سے کتنا کون سا کتنا کیا کتنا اس سے حضور کی بات کر رہے ہیں، ہاں ہم کتنا اس سے حضور کی بات خزانہ لگایا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کہتے رہے کہ نہیں ابھی خزانہ مکمل نہیں آیا ہے، ابھی خزانہ مکمل نہیں آیا ہے، یہاں تک کہ کسی طرح کے کنگن آ گئے، جسے نکل گئے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہاں ہے سراقہ، ہے سراقہ، کیا تم نے تصور کیا تھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک طرح کے کنگن ہوں، دعوت ہے تاکہ اپنے دین کے اوپر استقامت پیدا ہو، دعوت اس واسطے ہے تاکہ اپنے دین کی عظمت پیدا ہو، دعوت ہر حال کے مقابلے کے لیے ہے، اگر دعوت نہیں ہوگی تو دین پر استقامت پیدا نہیں ہوگی۔ آج دین کی بگاڑ کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم 100% دعوت کے اوپر نہیں، جس چیز کا بھی انسان دعوت دینا چھوڑ دے گا باقی اس چیز کو اسلام سے نکال دے گا اور باقی اس چیز کو مسلمان کی زندگی سے نکال دے گا، اس چیز کو مسلمان کیا نہیں دے گا دعوت کم کی بات یہ بتائیں، ہمارا دل فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دعوت کے اٹھ جانے کا جو نقصان آتا ہے وہ مسلمان لالچ سے متاثر ہوتا ہے، یہ باقی کے حملے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے مل کر سب سے زیادہ انقلاب جس کو دنیا کے اندر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف جو بنیادی اختلاف کی وجہ بنی ہے وہ لالچ بنیادی اختلاف کی وجہ بنی ہے، لالچ کی بنی ہے تین قسم کے دوست دنیا کے اندر جو اس کتاب کے سب سے زیادہ قریب ہیں، انبیاء علیہ السلام کی محنت سب سے زیادہ ان تینوں قسم کے اوپر ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں باقی کی محنت سب سے زیادہ انہی تینوں قسم کے اوپر ہے، اور مسلمان جو باقی ہے وہ سب سے زیادہ ان تینوں قسم سے تین فرمایا کرتے ہیں غربت ہے، دوسری فرصت ہے، تیسری جہالت ہے، غربت فرصت جہالت یہ سب سے زیادہ باقی کی نظروں کے اندر انبیاء کی سب سے زیادہ محنت ان کی نظر باقی ہو رہی ہے، انبیاء غریبوں کے درمیان آ کر چلے، اجنبی لوگوں کے درمیان آ کر چلے، متوسط درجے کے درمیان آ کر چلے، یہ ہے وہ اصل بات جمع ہونا کے سامنے یہ دعوت اٹھ جاتی ہے تو پھر بات پھر ان کی طرف کے اوپر کام کر رہے تھے، ان کے بعد کا کام یہ نہیں گرفتار کر دیا، انہیں گرفتار کر کے اپنے پاس لایا، سب سے پہلا حملہ جو بادشاہ نے ان کے اوپر کیا ہے وہ لالچ کا حملہ ہے،
چیز کے اندر آپ عموماً ہمارے سامنے کارگزاری آ رہی ہے اور عمومی سطح پر جو آج دیکھا جا رہا ہے وہ سب سے پہلا حملہ حملہ ہوتا ہے کہ عدالت کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے جی خود عدالت سب سے پہلا غربت یہ ان کو مال دو اور ان سے دل کو خرید دو چھوٹی چھوٹی تنخواہیں چھوٹے چھوٹے عہدے چھوٹے چھوٹے مراتب چھوٹی چھوٹی باتیں اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمان کو بدل دیتی ہے. ہم بڑا کارخانے میں کام کرتے ہیں ہم مجبور ہیں وہی بات کہنے کے واسطے ہم بڑا کارخانے میں کام کرتے ہیں ہم مجبور ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے واسطے ہم بڑا کارخانے میں کام کرتے ہیں. اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے اپنے دین کے داعی تھے جو بڑے کی بڑی طاقت سے اپنے بات سے ہٹائیں گے. عرب کی بادشاہ نہیں آسمانی بادشاہ نہیں اگر سارے عرب کی بھی بادشاہ مجھے مل جائے میں تجد جھپکنے کے بقدر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے علیہ جھپکنے کے بقدر سے نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو حملہ ہوتا ہے باطل کا وہ لالچ کے ذریعے ہوتا ہے. دوسرا حملہ جو ہوتا ہے باطل کا وہ غریبوں کے اوپر وہ جاہلوں کے اوپر ہوتا ہے لوگوں نے بتایا ہمارے یہاں وقت اقتدار کا جو سب سے بڑا دروازہ باطل کی طرف سے کھلا ہوا ہے اور سب سے بڑا حملہ تو ہمارے اوپر اقتدار کا اس وقت آیا ہوا ہے وہ شک و شبہات کا پیدا کرنا ہے. کیا کرتے ہیں اور صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے دو بنیادی چیزیں صرف نہیں ان کے ساتھ ساتھ پرورش ہوتا ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ بات آپ کی کیا نہیں ہوتے یہ نمبر کہ پہلا حملہ ہے عدالت کا حملہ ہے اور دوسرا حملہ جو آتا ہے وہ خوف کا حملہ آتا ہے. ہم اس کو ڈرایا ہے جنہیں کسی کے اوپر لٹکایا گیا 13,000 کو چھپایا گیا اس کے قریب سے تیروں کو گزروایا گیا تاکہ یہ ہماری بات کو مان لے. فرمایا نہیں ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. یہ ہے تیسری بات جو ہمارے قرآن کے سمجھنے کی بات ہے. یہ پورا واقعی بات ہے یہ ہمارے قرآن کی بات ہے. حضرت فرمایا کرتے ہیں ہمارا فرماتے ہیں جو آدمی دو مرحلوں سے گزر جاتا ہے سب سے پہلے عدالت سے گزر جاتا ہے نمبر دوسری چیز خوف کے مرحلے سے گزر جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ انعام کو ملتا ہے جو اصل مقصود ہے اسلام کے اندر جو اصل مقصود ہے اسلام یہ اللہ سب سے زیادہ محبوب یہ اللہ سب سے زیادہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے تقاضوں کے سامنے اپنی جان انسان کو حقیقی معلوم ہو جائے. دین کے سامنے کیا معلوم ہو جائے اپنی جان کی حقارت کو بول رہے ہیں جان کی جانے پر نہیں. ایک ہی جان میں آج دیکھ کے اندر ختم ہو جائے گی. کاش میرے جسم کے اوپر جتنے بال تھے اتنے میری جانیں ہوگی میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے میں دو بات سب سے ہماری بات کو ذرا اہتمام سے بات کریے. اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کے واسطے سب سے بنیادی چیز اپنی دعوت کے طریقہ کار کو مزاج نبوت کے اوپر لے کر آتا ہے. حضرت ہمارے فرماتے ہیں جب تک کار نبوت مزاج نبوت کے اوپر نہیں ہوگا جیسے قواعد چلانے چاہیے وہ نظر نہیں آئے. کار نبوت کے واسطے سب سے بنیادی کیا ہے مزاج نبوت کا. یہ مزاج دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام وہ اپنے مزاج سے نہیں کرتے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو چلانے کے واسطے ان والا مزاج چاہیے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو چلانے کے واسطے ان والا طریقہ کار چاہیے. ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹری چلانے کے واسطے اس کا مزاج چاہیے. ایک انجینئر کو انجینئرنگ کے واسطے اس کا مزاج چاہیے. ایک کاشتکار چھوٹی سی اپنی ذاتی زمین پر اپنی مرضی سے کاشتکاری نہیں کر سکتا. آپ سوچ کے تو نہیں جب ایک چھوٹی سی زمین پر اپنی مرضی سے چیز نہیں سکتی ساری دنیا میں اپنی مرضی سے چیز کیسے ہو جائے. بڑی پیاری بات ہمارا امریکہ کی تمام وہ کام محسوس کرنے کی بات ہمارا فرمان ہے کہ جس طرح ساری دنیا میں جہیز کا قبلہ بیت اللہ ساری دنیا میں کیا ہے جہیز کا قبلہ کہیں جا کے نماز پڑھ افریقہ میں نماز پڑھ رہا ہو امریکہ میں نماز پڑھ رہا ہو بیت المقدس کی طرح کوئی نئی نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک رخ صحیح نہیں ہوگا.
طرح ساری دنیا میں نماز کے صحیح ہونے کے لیے جہد کا جو فکرہ ہے وہ کابل ہوا ہے، وہ مسجد حرام کو کابل ہوا ہے، اسی طرح ساری دنیا کے اندر جو حد کا جو فکرہ ہے وہ مدینہ میں ہوگا. اس کا فکرہ جب تک مدینے والا مزاج اور جب تک حضور صاحب نے ہمارا مزاج وہ کام کرنے والوں کے اندر نہیں آئے گا اور وہ صفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات تھی وہ اس کام کرنے والوں کے اندر نہیں آئیں گی. جیسے نتائج کام سے نکل کر سامنے آنے چاہیے تھے ایسے نتائج نکل کر کبھی بھی سامنے اس لیے وہ رضی اللہ عنہ سے خطبہ ہے آیا کہ شاہدی سے سائنس کے اندر جہاں باتوں کو حضرت مولانا کے پاس بتا رہے ہیں اس بات کا مطلب کیا ہے وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اہم ترین خطبہ ہے جس خطبے کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا اعلان فرما رہے ہیں. اس خطبے میں فرما رہے ہیں لوگوں بعد والے اس وقت تک کامیاب امت کا اگلا حصہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ کرے تو پچھلے لوگ چلتے چلیں گے. یہی بات امام مالک علیہ رحمۃ اللہ کرتے ہیں کہ امت کی کامیابی کے واسطے کی طرف جانا قرآن جب تک نہیں آئے گا زندگی کے اندر اس وقت کامیابی. ہمارے کام کے اندر تجربات نہیں ہے کہ فلاں کا تجربہ یہ کہہ رہا ہے فلاں غزل یہ کہہ رہی ہے فلاں وقت یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے. نہیں، ہر موقع کے اوپر سیرت کو سامنے رکھ کر چلنا یہ کام والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. سارے کام کرنے والے ایک وہاں بتایا کوئی اس کے اندر دیکھو بھائی ہمارا کام تو یہ ہے ہم اوپر دو دیکھتے ہیں نیچے دو کیا نہیں باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا فرمایا آپ نے کہ اوپر دو دیکھتے ہیں نیچے دو دیکھتے ہیں فرمانے لگے بھائی اوپر دیکھتے ہیں قال اللہ قال رسول اور صحابہ. یہ حضور صاحب نے کیا فرمایا صحابہ کا کیا عمل تھا کتاب اللہ کیا ہے سنت رسول اللہ کیا ہے. اوپر یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں حضرت مولانا صاحب مولانا کیا تھا. ان کی جو بات ہمیں سیرت کے اندر مل جاتی ہے اب دنیا جو چاہے کہ ہم اسے اپنے عمل سے لے جائیں. ان کی دو باتیں اوپر سیرت میں مل جاتی ہیں. یہ ہمارا تمام یہ ہوا کام کرنے والے عمومیت کے اندر دو فائدے. عمومیت میں رہنے والا آدمی ترقی ہوتی ہے اور کیا رہتا ہے اور کیا ہوتی ہے لوگوں کی ترقی ہوتی ہے. یہ ہوتے ہیں مقبول لوگ. کون ہوتے ہیں؟ بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اگر موجود ہے تو اگر موجود ہو تو پوچھا نہ جائے اگر غائب ہو تو انہیں بلایا نہ جائے. اگر کسی بات پر اللہ پر قسم کھا دیتے اللہ اگر اللہ کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اور سب سے ہمارے کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ذمہ داروں کا عوام میں گزرنا ہے. ذمہ داروں کا عوام کے درمیان رہنا ہے. ذمہ داروں کا عوام کے درمیان محنت کرنا ہے. یہ سب سے
جس کو دھوپ دکھی اور دوسرے کے ساتھ سے اڑانے لگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واسطے جاتے لے کر کھڑا بھر چلائے تھے سورج ساتھی تو مثال دیکھاتے یہ حضرت مولانا ہمارے قرآنوں کے لیے اہم ترین بات ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اس کام سے دو مزاج ہیں. ایک مزاج ہوتا ہے مزاج نبوت, ایک ہوتا ہے مزاج سیاست میں عملہ آگے ہوتا ہے ذمہ دار پیچھے ہوتے ہیں. مزاج نبوت میں ذمہ دار آگے ہوتا ہے عملہ پیچھے ہوتا ہے. عملہ کا ہوتا ہے کوئی حالات ہے, کوئی زلزلہ, کوئی طوفان, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت اگر آ جائے تو جب سارا کام نمٹ جاتا ہے, مریضوں کو پتہ پہنچا کر جاتا ہے, حالات سے نکل جاتے ہیں, پریشانی سے کسی مسئلے کی شکایت ہے تو سیاسی لوگ آ کے دو تصویریں دکھاتے ہیں اور باقی کام کرے اور اس کسی کو کافی کیا ملے گا آپ کو کسی ملے گا دوسری جگہ کیا ہے کہ ہر مشکل جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے سے آتے ہیں. یا رسول اللہ ہم سب کا موقع ہے کہ ہم سب تو واقعہ ہمارے فرماتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں ہم کو یاد ہوگا کہ ہمارا بار بار اس بات کو فرمایا کرتے ہیں کہ یہ خندق ہمیں بہت سارے سبق دیتے ہیں. جو خندق سنت کے لوگ آتے ہیں اس میں سب سے پہلا یہ سب کہ مشکل جگہوں پر ساتھیوں سے آگے آ کر کام کا کرنا خندق ہوتی جا رہی ہے. ایک کام نہ کرنا یا رسول اللہ یہ تو کچھ جگہ مشکل آنا ہے یہ درمیان میں کون فرمایا اللہ کی چادر کو رکھا خندق کے کنارے کے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کو کھودنے کے واسطے اترے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ لوگ خدا لے کے جب تک ذمہ دار ایک کام کے لیے نہیں کرتے جیسی نصرت چاہیے کہ واقعات ایک گزار کے بعد میں دوسری گزار کے بعد میں تیسری گزار کے بعد میں سلمان خان کی گزار ہوتی جا رہی ہے. روشنی نکلتے ہوئے دیکھیے کہ سلمان کیا تم نے واقعی روشنی نکلتی ہوئی دیکھی ہے اس ذات کی نظر جس نے آپ وہاں لے کر بھیجا ہے میں نے واقعی روشنی کا نکلنا دیکھا ہے. سلمان اللہ نے سارے علاقے مسلمانوں کے لیے فتح کر دیے, سارے سفید علاقے مسلمانوں کے لیے فتح کر دیے, حبشہ کے علاقہ مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا. ایک روایت نے ترک کا علاقہ مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا. خود کا واقعہ رکھو اس پر یہ ایک طرف جہاں اللہ کو کرنا ہے وہیں دوسری طرف صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ دھوپ کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر بنا ہوا ہے. یہ صحیح صحابی نے پیٹ کا پتھر کھول کر دکھایا اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا. اگر تمہارے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بنا ہوا ہے تو نبی کے پیٹ کے اوپر دو پتھر بنے. نبی کے پیٹ کے اوپر کتنے پتھر ہے کیا آپ پتھر بنتے ہیں ہر جگہ پاس نماز کو مسلح میدان کی سکتے ہو چاہے نماز کو مسلح کے اوپر ہو. کوئی جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں لا کر سے کوئی آگے بڑھائے, چاہے عبادت کے تقاضے ہوں چاہے دعوت کے تقاضے, چاہے عبادت کے تقاضے ہوں چاہے ہر روایت سے مضبوط ترین آدمی اپنے ایمان ہوتا تھا وہ آدمی جو اس سب کے اندر کھڑا ہو جائے. اس سب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں کسی کی طاقت نہیں ہوا کرتی. ایک لوگ ہوا مدینہ منورہ کے اندر صحت کے اوپر کوئی بات پیش آئی. اللہ صحابہ فرماتے ہیں اپنے ہتھیاروں کی طرف جا رہے تھے, اپنی گھوڑوں کی طرف جا رہے تھے, اپنی چیزیں جمع کرنے کی طرف جا رہے تھے. اتنے میں دیکھا سامنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دین کے گھوڑے کے اوپر دوڑ سے تشریف لا رہے ہیں. دوڑتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے. اللہ نے جو فرمایا تم فکر مت کرو میں ساری صحت لے کر آ گیا ہوں آپ کا بھلا مخلوط سا ہو کر معذور سا ہو کر بیٹھ جائے. دو آدمی اٹھانے والے, دو آدمی دکھانے والے, دو آدمی دکھانے والے, یہ آج حضرت کے بندے کی سزا نہیں. کیا کیا کرتے تھے گھر میں آ کر تعلیم جس کام میں ہمیں دیکھا کرتی تو ہمارے سب مل جائے گا. اپنا دوسرا کر دیا کرتے تھے اپنی ضرورت کا کام اپنی ضرورت
یہاں بولا مجھے تھا امام کے لیے حضرات یہ ہیں مثال پڑھ رہے کرنے کے ساتھ میں نے فکر کیا کہ نماز کن میں پڑھیں گی اللہ کے رسول کھڑے رہے یہاں پہ کھڑے رہے میں تھک گیا پیچھے کھڑے دیے تو ساتھ لیں گے سورہ بقرہ اللہ کے رسول صاحب نے پڑھی جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع جتنا لمبا رکوع تھا اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا سجدہ تھا اتنا لمبا اس کا قیام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک نماز ہے راضی ہے کہتے ہیں جب جناب نے جب دیکھا مجھے نماز پڑھ رہے تھے فرمایا رسول اللہ میرے کو دقت میں ابھی تک درد ہو رہا ہے تو اس میں سے ہے ساتھ میں بات کرا اس لیے وہ اس بات کو سب سے یہ کہ ہمارے اندر وہ مزاج ہونا چاہیے کو حضوریت والا مزاج تھا جب سے کہ حضوریت والا مزاج نہیں آتا اندر آدمی کی سامنے آگے ترقی ہونی چاہیے آج کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہیے ایسا آدمی آگے نہیں بڑھ پاتا آدمی کو اپنی طرف سے آگے بڑھتا ہے ہمارا جو بار بار اس بات کو بتایا کرتے ہیں کہ دوسروں کے سہارے سے آگے بڑھنے والے زندہ نہیں ہوتے دوسرا یہ دوسروں کے سارے پر دوسروں میں بھی نہیں سوچ سکتے ایسا نہیں تو بھی تیار نہیں ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے ہلاکت ہو تمہاری تم مجھے کہاں سے پہچا دو بس بھی مجھے نہیں وہ کہتا ہے یہ دوسروں کے سارے آگے اللہ اپنے آدمی اپنی طرف پر آگے اٹھائے حضرت کی مولانا محمد نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط ہے مولانا الیاس بارک رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ان کے باپ سے ہاتھ سے بدل دیا ہے